نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے دلالت کی بحث پڑھی تھی اور دلالت کی جتنی بھی اقسام تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور پھر خود ہی مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ بات بھی واضح فرما دی تھی کہ آگے جو منطقی بحث کرتے ہیں وہ دلالت لفظی سے بحث کرتے ہیں، باقی دلالات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان جو ہے روزمرہ منطق کا استعمال کرتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ منطق کی تعریفات سے واقف نہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ منطق سے واقف نہ ہونے کے باوجود بھی وہ روزمرہ منطق کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ یہ منطق جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا مشکل فن نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے انسان اس کو پڑھے گا انسان کا ذہن اتنا ہی وسیع ہوتا رہے گا، اور آگے چل کے اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اسی چیز کا۔ ابھی ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ الَّتِي لَهَا الْعِبْرَةُ فِي الْمُحَاوَرَاتِ وَالْعُمُومِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ۔ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مناسب ہے یہ کہ جانا جائے کہ دلالت لفظی وضعیہ جس کا محاورات میں اور علوم میں استعمال ہے، اعتبار ہے، یعنی یہ بتا دیا یہاں پر کہ بھئی یہ جو دلالت لفظی وضعیہ ہے نا، اس کا محاورات میں بھی استعمال عام ہے، علوم میں بھی استعمال عام ہے۔ جب ہم دلالت کی آگے جو 3 قسمیں ہم پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ترجمے کی بنا پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی علی ثلاثۃ انحاء، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 احدھا المطابقیت، نمبر 1 دلالت لفظی وضعی مطابقی، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بھئی دلالت لفظی وضعی کی بحث کر رہے ہیں، اب یہ جو 3 قسمیں جو ہیں یہ بھی دلالت لفظی وضعی کی ہیں۔ تو اب ایک انہوں نے بتا دیا مطابقی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں دلالت لفظی وضعی مطابقی۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهِيَ أَن يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ، کہ بھئی لفظ وہ ہے کہ جو تمام، یعنی اس تمام پر دلالت کرے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ جس طرح دیکھیں انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر، اور دوسرا ہے تضمنی۔ اس کی تعریف مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمائی وَهِيَ أَن يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ كَدَلَالَتِهِ عَلَى الْحَيْوَانِ فقط۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ معنی موضوع لا کے جز پر دلالت کرے، یعنی لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے نا، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے جز پر دلالت کرے۔ جس طرح دیکھو
کہ انسان کی دلالت فقط حیوان پر یا فقط ناطق پر، کیونکہ حیوان ناطق کو جو ہے وہ انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب حیوان صرف حیوان مراد لے کر ہم جو ہے حیوان بول کر صرف ہم انسان مراد لے سکتے ہیں، یا صرف ناطق بول کر ہم جو ہے انسان مراد لے سکتے ہیں۔ اب تیسرا جو ہے یہ ہے کہ دلالت الزامی، اس کے لیے مصنف علیہ رحمہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ ہے کہ جو معنی موضوع لہ کے نہ معنی موضوع لہ پر دلالت کرے، نہ معنی موضوع لہ کے جز پر دلالت کرے، بلکہ معنی موضوع لہ کے جز پر خارج پر دلالت کرے، نہ جز پر دلالت کرے، نہ کل پر دلالت کرے، بلکہ کس پر دلالت کرے؟ خارج لازم پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چونکہ خارج کے لیے خارج لازم ہمارے لیے ایک نیا لفظ آ گیا، تو ماتن علیہ رحمہ نے یا یوں کہو کہ مصنف علیہ رحمہ نے لازم کی تعریف فرما دی۔ یہ لازم ہے، کہتے ہیں ہوا ما ينتقل الذہن من الموضوع لہو الیہ، کہ جیسے آپ اس لازم کا تذکرہ کریں فوراً ذہن جو ہے موضوع لہ کی طرف چلا جائے، اس کو کہتے ہیں خارجی لازمی۔ اس کی مصنف علیہ رحمہ نے مثال دی، جس طرح انسان کی دلالت قابل علم پر، ہم کہیں جی حیوانات میں سے ایک حیوان ہے جو قابل علم ہے، تو فوراً ہمارا ذہن انسان کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ انسان ہی ہے جو قابل علم ہے۔ اور صنعت کتابت پر کہ بھئی انسان ہی ہے جو لکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اما کا معنی ہوتا ہے اندھا ہونا، کہتے ہیں اما کی دلالت بصر پر، جیسے ہی ہم اما کا لفظ بولیں گے نا تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ بھئی ایسی آنکھیں جس میں نظر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو کہ اما جو ہے نا یہ خارج لازم پر دلالت کر رہا ہے، یہ چیز ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب ہم ذرا پیچھے سے چلتے ہیں، اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ ماتن علیہ رحمہ نے مصنف نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی اس کا استعمال محاورات میں بھی ہوتا ہے اور علوم میں بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی وجہ سر سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ بھئی واضح نے، یا یوں کہو کہ واضح کی واضح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ واضح مطلب ہوتا ہے بنانے والا، کہ بھئی بنانے والے نے اس لفظ کو جو بنایا ہے کس کے لیے بنایا ہے؟ جس کے لیے بنایا ہے ہم اس کو موضوع لہ کہتے ہیں، جس کو بنایا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ تو وجہ لفظ بنا موضوع، جس کے لیے لفظ کو بنایا گیا ہے وہ چیز موضوع لہ بنی۔ اس کی مثال میں آپ کو میں نے کل بھی دی تھی، اب بھی دیتا ہوں۔ جس طرح دیکھو کہ بالفرض زید کے والدین نے زید کی شخصیت کے لیے لفظ زید کو بنایا، تو لفظ زید موضوع بنا۔ وہ جو شخص ہے جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ موضوع لہ بنا۔ اب موضوع لہ مانے جس کے لیے بنایا گیا، موضوع لہو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ل مانے کے لیے، ہو مانے اس کے لیے، یعنی اس کے لیے بنایا گیا۔ تو اب اس کی وجہ سر آپ سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ وجہ سر یہ ہے کہ واضح کی وضع کے سبب لفظ کی دلالت تین حال سے خالی ہے۔ یا تو لفظ اپنے پورے معنی موضوع پر دلالت کرے گا، جس طرح یہ دیکھیں یہ بتایا شارع نے، یہ بتایا نا کہ بھئی جو اپنے ماتن نے کہا کہ جو دلالت کرے گا تمام معوض الہ پر، تو اس کو ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ جو تمام موضوع لہ پر دلالت کرے گا۔
جو تمام موضوع لا پر دلالت کرے گا، یا پھر یوں ہوگا کہ وہ پورے معنی موضوع لا پر تو دلالت نہیں کرے گا، ہاں معنی موضوع لا کی جز پر دلالت کرے گا۔ دو باتیں آ گئی، یا پھر یہ ہے کہ یا تو وہ پھر نہ تو پورے معنی موضوع پر دلالت کرے گا، نہ معنی موضوع کے جز پر دلالت کرے گا، بلکہ معنی موضوع کے جز پر دلالت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، بس صورت اول یعنی اگر وہ لفظ پورے معنی موضوع پر دلالت کرے اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ معنی موضوع کے جز پر دلالت کرے تو اس کو تضمنی کہتے ہیں، اور اگر وہ معنی موضوع کے خارج لازم پر دلالت کرے تو اس کو ہم دلالت التزامی کہتے ہیں۔ اب دلالت مطابقی کی مثال کیا ہے؟ دلالت مطابقی کی مثال مصنف علیہ رحمٰن نے دی ہے، جس طرح انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر، یعنی حیوان اور ناطق کا مجموعہ یہ وضع کیا گیا ہے، حیوان اور ناطق موضوع ہے اس کے لیے، انسان کے لیے۔ اب دیکھو کہ یہاں پر جو حیوان ناطق ہے یہ وضع کیا گیا انسان کے لیے، تو اب انسان بنا موضوع لا، ٹھیک ہے جی، اور حیوان ناطق کیا بنا؟ اس کے لیے وضع کیا کہ موضوع ہے۔ یا پھر یوں ہو، انہوں نے کہا کہ یا پھر وہ جو دلالت ہے نا وہ کیا ہو؟ معنی موضوع کی جز پر ہو، معنی موضوع کی جز پر ہو۔ اس کی مثال جتنا دیکھیں کہ بھئی ہم حیوان بول کر، صرف حیوان بول کر ہم انسان مراد لیں، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ ہم حیوان بول کر صرف حیوان بول کر ہم انسان مراد لے سکتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہاں پر انسان کی دلالت جو ہے نا وہ کس پر ہے؟ وہ موضوع کی جز پر ہے، کل پر نہیں ہے۔ پہلے دلالت کل پر، اب دلالت جز پر، یا صرف ہم ناطق بول کر ہم انسان مراد لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے دلالت التزامی کی۔ تو دلالت التزامی کس کو کہتے ہیں؟ دلالت التزامی کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی تھی، دوبارہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ دلالت التزامی اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ تو معنی موضوع پر دلالت کرے، یعنی نہ تو پورے معنی موضوع پر دلالت کرے، نہ معنی موضوع کے جز پر دلالت کرے، بلکہ ایسے خارج لازم پر دلالت کرے جو موضوع کو لازم، موضوع لہو کو لازم، ایسے خارج لازم پر دلالت کرے جو موضوع لہو کو لازم ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھیں انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور فن کتابت پر۔ اب یہ دلالت التزامی کیوں بھائی؟ کہتے اس لیے کہ یہ جو دونوں معانی ہیں نا، نمبر ایک قابلیت علم، نمبر دو فن کتابت، اب یہ دونوں معنی ایسے ہیں کہ یہ نہ تو انسان کے کل معنی موضوع ہیں، یعنی انسان کو ان کے لیے نہیں بنایا گیا، قابل علم کے لیے نہیں بنایا گیا، یا فن کتابت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ کہ اگر انسان کو قابل علم اور فن کتابت کے لیے بنایا گیا ہوتا تو سارے انسان کیا ہوتے؟ عالم ہوتے، سارے انسان کاتب ہوتے، تو پتہ چلا کہ انسان کی حقیقت قابل علم اور فن کتابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ سب جانوروں میں سے، سب حیوانات میں سے ایک انسان ہی کا خاصہ ہے، یا ایک انسان ہی کا یہ خارج لازم ہے کہ انسان ہی علم حاصل کر سکتا ہے، باقی اور کوئی جانور حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں، تو ہم نے کیا کہا کہ بھئی انسان کے کل معنی موضوع نہیں، تو یہ انسان کے معنی کل معنی موضوع ہیں، نہ ہی جو ہے کہ جز معنی موضوع ہیں۔ کیوں؟ کہ کچھ انسان جاہل بھی ہوتے ہیں اور فن کتابت سے ناواقف بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں معانی یعنی قابلیت علم، فن کتابت، یہ انسان کے وصف لازم ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہ تو علم حاصل کرنے والی ہے اور نہ ہی فن کتابت کو سیکھنے والی ہے۔ الغرض یہ دونوں معانی قابلیت علم، فن
قابلیت علم اور فن کتابت یہ انسان کے نہ تو معنی موضوعہ ہیں اور نہ معنی موضوعہ کے جز ہیں، بلکہ معنی موضوعہ سے خارج ہیں، کیونکہ انسان کا معنی موضوعہ حیوان ناطق ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا انسان کو جو بنایا گیا ہے، انسان کو جس کے لیے بنایا گیا ہے نا وہ حیوان ناطق ہے۔ تو اب جو کہ انسان کا معنی موضوعہ کیا ہے، وہ حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب جو ہے نا اس کے لیے وہ معنی موضوعہ وہ ہیں، تو پھر فن کتابت اور قابل علم جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ موضوع یہ انسان کے خارج لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی حیوان ناطق کی ان دونوں میں قابلیت علم اور فن کتابت یہ دونوں سے خارج ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ان صفات کا حامل ہے اور کوئی جانور حامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں، تو آپ جواباً کہہ دیں گے جناب میں انسان ہوں، تو ظاہر بات ہے انسان جو ہے نا وہ کیا ہے، قابل علم ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ دلالت الزامی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھیں کہ اما کی دلالت بصر پر، یہ بھی التزامی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ بصر کہیں گے نا، بصر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے نا جی، بصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ اور اعمیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعمیٰ کا معنی ہوتا ہے اندھا ہونا۔ تو جیسے ہی آپ نے اعمیٰ کا لفظ بولا، آپ کے ذہن میں فوراً ایک صورت ذہن میں جائے گی۔ کون سی صورت ذہن میں جائے گی؟ کہ بھئی اعمیٰ کا معنی ہے اندھا ہونا۔ آپ کے ذہن میں ایک فوراً صورت چلی جائے گی، بھئی ایسی آنکھ کہ جس میں نظر نہ ہو، ایسی آنکھ کہ جس میں نظر نہ ہو۔ تو اب دیکھو کہ جیسے آپ نے اعمیٰ کہا نا، تو اعمیٰ کا اطلاق فوراً، اعمیٰ جو ہے نا یہ بصر کا خارج لازم ہے، تو یہ دلالت التزامی ہوگی۔ پتہ چلا کہ بھئی جو معنی موضوع لا کے کل پر دلالت کرے اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں، جو معنی موضوع لا کے جز پر دلالت کرے اس کو دلالت تضمنی کہتے ہیں، اور جو خارج لازم پر دلالت کرے اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہم اگلے سبق کے لیے بعد ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔